السلام علیکم پیارے دوستو، کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کا سر کاٹ کر دشمنوں کا لشکر اپنے بادشاہ یزید کے محل کی طرف چل دیا۔ محل میں ایک فوجی نے یزید کے سامنے حضرت امام حسین کا کٹا سر رکھ دیا۔ حضرت امام حسین کا کٹا سر دیکھ کر کے یزید بہت زیادہ خوش ہوا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر کے حضرت حسین کے سر پر ماری اور کہنے لگا، اے لوگو دیکھ لو، جو میری مخالفت کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی ایسی بے حرمتی دیکھ کر دربار میں ایک یہودی کہنے لگا، اے لوگو، میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں اور 14 پشتوں کے بعد میرا نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے، اور ایک تم لوگ جو اپنے نبی کے ہی نواسے کا سر کاٹ دیا اور آج دربار میں بیٹھ کر اس کے ساتھ ایسی بے حرمتی کر رہے ہو، تم کیسے اپنے نبی کے سچے عاشق ہو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب اپنے بھتیجے زین العابدین کو پکڑ کر روئے جا رہی تھی اور اپنے بھائی حضرت حسین کے کٹے سر کی بے حرمتی دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی کہ تبھی یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا، تم نے دیکھ لیا نا، تیرے باپ نے میری مخالفت کی تو اللہ نے اس کا کیسا انجام کر دیا۔ اس پر حضرت زین العابدین نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر جواب دیا کہ اے یزید، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یزید نے جواب دیا، یہ سب کچھ تم لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر یزید نے حضرت زینب کے ہاتھ میں امام حسین کا کٹا سر رکھتے ہوئے کہا، اب تم لوگ عزت کے ساتھ اپنے گھر مدینہ جا سکتے ہو۔ پھر حضرت زینب روتی ہوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینے کی طرف چل پڑی۔ حضرت زینب سارے راستے اپنے بھائی حضرت امام حسین کا سر دیکھ دیکھ کر روتی جا رہی تھی۔ آخر یہ لٹا ہوا قافلہ کئی دنوں کے سفر کے بعد مدینہ پہنچا۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ دشمنوں نے حضرت امام حسین کا سر کاٹ دیا ہے تو لوگوں میں کوہرام مچ گیا اور ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ سارے مدینے کے لوگ حضرت زینب کے پاس آ گئے۔ حضرت زینب بہت خاموش تھیں، کسی سے بات نہیں کر رہی تھیں۔ حضرت حسین کا کٹا ہوا سر ان کے ہاتھ میں تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اچانک حضرت زینب اپنے بھائی کا کٹا سر لے کر کے اپنے نانا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کی طرف چل پڑیں۔ جب حضرت زینب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر پر پہنچی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر کے حضرت حسین کا سر رکھتے ہوئے ایسے الفاظ کہیں کہ جنہیں سن کر سارے مدینے والے رونے لگے۔ حضرت زینب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑی ہو کر یہ کہا، اے میرے نانا جان، کاش کہ آپ زندہ ہوتے تو یہ دیکھ لیتے کہ دشمنوں نے آپ کے پیارے حسین کا کیا حال کیا ہے۔ اسے قتل کر دیا اور اس کے جسم پر گھوڑے دوڑائے، اور جب اس سے بھی ان کا دل نہ بھرا تو دشمنوں نے آپ کے پیارے حسین کا سر کاٹ دیا۔ حضرت زینب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑی فریاد کر رہی تھی اور آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے، اور مدینہ والے بھی حضرت زینب کی دکھ بھری فریاد کو سن کر رو رہے تھے۔ آخر شام ہوتے ہوتے حضرت حسین کا سر ان کی امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا تو
تو اللہ تعالیٰ نے ان سبھی لوگوں کو اسی دنیا میں سزا دی۔ کربلا کے میدان میں دشمنوں میں سے ایک آدمی جس کا نام ابن زبیر تھا، اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر انہیں گالیاں دی اور برا برا کہا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے بد دعا کر دی، کہا میرا اللہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور پھر اسی وقت ابن زبیر کا گھوڑا پاگل ہو کر ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ گھوڑے کے بگڑنے کی وجہ سے ابن زبیر کا پیر پھسلا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا، لیکن اس کی ایک ٹانگ گھوڑے کے بدھی میں پھنس گئی۔ پھر وہ پاگل گھوڑا اسے گھسیٹتے ہوئے پتھروں کے اوپر دوڑنے لگا۔ وہ گھوڑا ابن زبیر کو گھسیٹتے ہوئے پتھروں کے اوپر دوڑنے لگا۔ وہ گھوڑا ابن زبیر کو گھسیٹتے ہوئے اتنی تیزی سے دوڑ رہا تھا کہ پتھروں کی چوٹ سے ابن زبیر کا جسم کٹ کٹ کر گرنے لگا اور آخر اس کا سارا جسم کٹ کٹ کر ختم ہو گیا۔ صرف اس کی وہ ٹانگ بچی تھی جو گھوڑے کے بدھی میں پھنسی ہوئی تھی۔ جس وقت کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے پیاسے دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی پینے جا رہے تھے، تو اسی وقت دشمنوں میں سے ایک آدمی نے جس کا نام ابن نمیر تھا، اس نے حضرت حسین کے منہ کی طرف ایک تیر چلایا، تو تیر سیدھا آ کر کے حضرت حسین کی گردن میں لگتا ہوا دوسری طرف نکل گیا، جس کی وجہ سے حضرت حسین پانی نہ پی سکیں اور ان کی گردن سے خون بہنے لگا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا، اے ظالم، جیسے تو نے مجھے پانی پینے نہیں دیا، ایسے ہی اللہ تجھے ہمیشہ پیاسا رکھے۔ حضرت حسین کی بد دعا کا اثر ایسا ہوا کہ وہ چاہے جتنا بھی پانی پی لیتا، لیکن اس کی پیاس نہ بجھی۔ آخر اسی دن شام کو اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اسی وقت اس کی موت ہو گئی۔ دشمنوں کا سردار ابن زیاد، جس نے حضرت امام حسین کا سر کاٹنے کا حکم دیا تھا، اسی کے حکم پر فوجیوں نے حضرت امام حسین کا سر کاٹا تھا۔ تو ابن زیاد کا نوکر بیان کرتا ہے، جب ابن زیاد حضرت امام حسین کا سر کاٹ کر شام کو اپنے محل پہنچا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ تو جیسے ہی محل کے اندر اپنا قدم رکھا تو اچانک سے سامنے سے ایک آگ کا شعلہ اس کی طرف لپکا۔ قریب تھا کہ میرے سردار ابن زیاد کو جلا کر ختم کر دیتی، لیکن تبھی اچانک سے وہ آگ غائب ہو گئی اور ابن زیاد نے مجھ سے کہا، اے آدمی، کیا تم نے وہ دیکھا جو میں نے ابھی دیکھا، جو ابھی میری طرف آگ آئی تھی؟ تو میں نے کہا، ہاں میرے سردار، مجھے بھی وہ آگ نظر آئی تھی۔ اتنے میں ابن زیاد نے مجھ سے کہا، یہ بات کسی کو مت بتانا، اس کو تم راز رکھنا۔ حضرت ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت حسین کا قتل کرنے والے دشمنوں میں سے میں نے 2 لوگوں کو بہت برا انجام دیکھا۔ ایک تو ان میں سے ایسا آدمی تھا کہ اس کی شرمگاہ اپنے آپ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ اتنی لمبی ہو گئی کہ اسے اپنی شرمگاہ کو کسی چیز سے باندھ کر رکھنی پڑتی تھی، اور وہ شرم سے لوگوں کے بیچ نہ آتا جاتا، وہ گھر میں ہی بیٹھا رہتا۔ اور دوسرے آدمی کا انجام میں نے ایسا دیکھا کہ اسے اتنی زیادہ پیاس لگی تھی کہ وہ چاہے سارے دریا کا پانی پی لیتا، پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھی۔ آخر ایک دن اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا تھا کہ اس کا پیٹ ہی پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ حضرت ابو کافل فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ تو جس وقت حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو اچانک سورج گرہن ہونے لگا
اور پھر سورج چھپتے چھپتے اتنا زیادہ چھپ گیا کہ اندھیرا ہو گیا اور آسمان میں تارے نظر آنے لگے اور ہمیں ایسا لگنے لگا کہ شاید قیامت آ گئی ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا گیا تو اس دن بیت المقدس میں جو بھی کنکری یا پتھر کو اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے تازہ خون ملتا تھا، اور پھر 3 دن تک آسمان ایسا لال پڑ گیا کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ شاید اب قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس لعنتی یزید نے جیسے امام حسین پر ظلم ڈھائے، کیسے ان کے گھر والوں پر ظلم ڈھائے، کیسے بے حرمتی کی اہل بیت کی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اور بھی پیاری ویڈیو ہم لاتے رہیں گے، تو آپ اس چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی بہترین ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔